الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء عظیم الرجا حمیم الجود والعطاء الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اولی الصدق والصفا وبعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ناظرین و سامعین، جامع مسجد نور ریڈس کی طرف سے آپ کا خادم فقیر عبدالرسول منصور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے حد اور بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ سیام رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ آج امت مسلمہ ماہ سیام اور ماہ قرآن کی برکتوں اور رحمتوں عظمتوں سے مالا مال ہو رہی ہے، اور ماہ سیام اپنے ضمن میں بے حد و بے انتہا رحمتیں برکتیں لیے اللہ کے بندوں کی مغفرت کا سامان کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روانہ۔ اللہ کرے کہ یہ ماہ سیام زندگی میں ہمیں بار بار نصیب ہو اور ہم اس کی فیض و برکت فیض یاب ہوتے رہیں۔ ناظرین، رب کائنات نے بالخصوص اس ماہ سیام رمضان المبارک کا نام لے کر اس کا تعارف کروایا اور فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظمت، وہ شرافت اور وہ خیر و برکت کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم فرقان حمید کو نازل کیا گیا۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ رب کائنات پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ یہ پوری کائنات خدا کا فیضان ہے اور خدا کی رحمت کا دسترخوان ہے۔ اس نے اس کائنات کو اس حسن و کمال کے ساتھ تخلیق کیا کہ اس سے بہتر کوئی کائنات حسین و جمیل ہو ہی نہیں سکتی۔ رب کائنات حکیم ہے اور حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کائنات میں بے شمار حکمتیں ہیں رب کائنات کی، مگر کائنات کو بنانے والا وہی ہے، کائنات کی تخلیق کرنے والا وہی ہے، لیکن تخلیق کرنے کے بعد رب کائنات نے کائنات میں سے کچھ چیزوں کا انتخاب فرما لیا، پسند کر لیا، چناؤ کر لیا، کیونکہ ساری کائنات اس نے مساوی نہیں پیدا کی، برابر نہیں پیدا کی۔ وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ و امن والہ کا اعلان ہے، اللہ پیدا تو سب کو کرتا ہے
لیکن وہ یختار کسی اپنی مخلوق میں سے کسی کو چن لیتا ہے اپنے کے لیے. پوری کائنات برابر نہیں ہے، مساوی نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں علماء سے کہ زمین 7 زمینیں ہیں، مگر ان 7 زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد جس زمین پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمین سب سے افضل ترین زمین ہے. اس زمین پر اللہ نے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، مصلحین بھیجے. اسی سرزمین پہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے کتابیں نازل کی انبیاء پر. ان 7 زمینوں میں سے یہ زمین احسن زمین ہے، افضل زمین ہے. اسی طرح 7 آسمان ہیں، اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے. سب آسمانوں کو خدا نے پیدا کیا، مگر 7ویں آسمان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ سب آسمانوں سے اونچا ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ملائکہ کو بھی خدا نے پیدا کیا، فرشتے خدا نے پیدا کیے، تمام فرشتے خدا کے پیدا کیے کرتا ہے. بڑے بڑے اولوالعزم فرشتے ہیں، لیکن ان فرشتوں میں سے 4 فرشتوں کو رب ذوالجلال نے بالخصوص منتخب فرمایا. جبریل ہیں، میکائیل ہیں، عزرائیل ہیں، اسرافیل ہیں. یہ 4 فرشتے تمام فرشتوں سے افضل ہیں. اور پھر ان افضل فرشتوں میں سے حضرت روح الامین، حضرت جبریل علیہ السلام وہ سب سے افضل ہیں. تو اسی طرح آسمان سے اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل فرمائی، صحائف نازل فرمائے، مگر ان تمام صحائف میں سے، تمام کتب سماویہ میں سے سب سے افضل ترین کتاب جو رب کائنات نے نازل فرمائی وہ قرآن مجید ہے. قرآن سب سے افضل ہے. کتابیں سب خدا کی طرف سے ہیں، لیکن ان کتابوں میں سے اللہ رب العالمین نے قرآن کو چن لیا. اب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو صورتیں ہیں سب خدا کی طرف سے نازل کردہ ہیں، لیکن ان صورتوں میں جو افضل ترین صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. تمام آیات جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں یہ خدا ذوالجلال کی طرف سے ہیں، لیکن ان آیات میں سب سے افضل ترین جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. مساجد پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، مگر ان مساجد میں سے 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کو رب کائنات نے بڑی فوقیت، بڑی فضیلت اور بڑا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ عطا فرمایا. مسجد حرام ہے، مسجد اقصی ہے، اور ہمارے آقا مولا سرور کائنات سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے. یہ مثالیں اس بات کی دلیل ہے کہ رب کائنات نے تخلیق تو سب کو کیا ہے، لیکن اپنی تخلیق کردہ مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو دوسری مخلوق کی نسبت سے فوقیت دے دی، برتری دے دی، اس کو اعلیٰ افضل جو ہے وہ قرار دیا. ناظرین، اسی طرح مہینے سب خدا ذوالجلال کی طرف سے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ کے حضور، اللہ کے نظر میں 12 مہینے ہیں، مگر اللہ پاک جل جلالہ و امن والہ نے ان 12 مہینوں میں سے جس مہینے کا بالخصوص ذکر کیا ہے وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے. فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک، ہم اس کو جب رمضان کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم مبارک کا لفظ ضرور بولتے ہیں کہ رمضان المبارک، اور اس کو مبارک اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اطہر سے یہ کلمہ نکلا ہے. شعبان المعظم کی آخری تاریخ تھی کہ رسول کائنات سید العالمین محمد الرسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. صحابہ موجود ہیں، تو صحابہ کی موجودگی میں سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ایھا الناس قد اظل علیکم شہر مبارک، کہ لوگوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے
تم پر ایک مبارک مہینہ آ گیا. رمضان المبارک کی آمد کی خبر خود رسول اللہ نے اپنی امت کو عطا فرمائی، اور ان کلمات کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ شہر مبارک، کہ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جس ماہ مقدس کی برکت کی دعا اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کے رسول کی زبان سے جس کے بارے میں یہ کلمہ نکل رہا ہے کہ مبارکن، کہ یہ مہینہ مبارک ہے، جانے وہ مہینہ کتنا مبارک ہوگا، کتنا عظیم ہوگا، کتنا وہ ذی شان ہوگا، اس کے اندر کس قسم کی برکتیں ہوں گی، کس قسم کی رحمتیں ہوں گی، کیا کچھ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بخشش کا اس میں سامان کیا ہوگا. تو فرمایا کہ شہر مبارک، یہ مہینہ مبارک ہے. مبارک لیا گیا ہے برکت سے، اور برکت کا معنی آتا ہے بڑھ جانا، افزائش، زیادہ ہو جانا. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ برکت کا جو مادہ ہے، برکت کا با، را اور کاف، یہ مادہ مختلف اشکال کے اندر یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. ہم پڑھتے ہیں کہیں بارکہ ہے، کہیں مبارکہ ہے، کہیں تبارکہ ہے. جس طرح کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک اسم ربک. اس میں یہ برکت والا مفہوم پایا جاتا ہے، اور یہ 32 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ کلمہ وارد ہوا ہے. اللہ رب العالمین اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والا ہے وہ اللہ جس کے دستے قدرت میں پوری کائنات کی حکومت ہے. کہیں فرماتا ہے کہ تبارک اسم ربک، اے میرے حبیب تیرے رب کا نام بڑی برکت والا ہے. کبھی قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق ارشاد فرماتا ہے انزلنا الیک کتاب مبارک، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل فرمائی. قرآن کو خدا مبارک فرما رہا ہے، اپنی ذات کو اللہ رب العالمین مبارک فرما رہا ہے. برکتوں کا سرچشمہ تو خدا کی ذات ہے، مگر وہ چاہے تو کبھی قرآن میں برکت کر اپنے کلام میں برکت فرما دے، وہ چاہے تو کبھی کسی اوقات کے اندر برکت فرما دے، وہ چاہے تو کبھی کسی رات کے اندر برکت فرما دے. راتیں تو سبھی پر برابر ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے برکت والی رات کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انتہائی بابرکت والی رات تھی وہ جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. پھر آسمان سے جو پانی اترتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نزلنا من السماء ماء مبارک، کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور وہ پانی بابرکت ہے. پانی مبارک بن گیا، رات مبارک بن گئی، کلام الہی مبارک بن گیا. اور آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ایک اور مقام پر شجرۃ مبارکۃ، یہ جو زیتون کا درخت ہے جس کا ہم پھل کھاتے ہیں اور اس کا ہم آئل بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ زیتون کا درخت، یہ درخت مبارک ہے. تو درخت کے اندر بھی برکتیں وہ پیدا کر رہا ہے. درخت مبارک بن گئے، کتابیں مبارک بن گئی، اور اللہ رب العالمین انسانوں کو بھی مبارک فرما رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میرے رب نے مجھے مبارک بنایا. انسان مبارک، قرآن مبارک، رات مبارک. کچھ راتیں مبارک ہیں، کچھ ذاتیں مبارک ہیں، کچھ باتیں مبارک ہیں. تو یہ جو برکتیں ہیں یہ رب العالمین کی طرف سے ہیں. تو حاضرین و ناظرین، اللہ رب العالمین نے ماہ سیام کو مبارک فرمایا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے. اب نبی پاک علیہ السلام کی زبانی اثر سے نکلا ہوا کلمہ
ہمارے لیے وہ سند ہے، وہ حجت ہے، وہ دلیل ہے کہ واقعتاً جو برکتیں اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے اندر رکھی ہیں کسی اور مہینے کے اندر نہیں رکھی ہیں. اور آپ نے اس کی برکت کو یوں بھی ظاہر فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات بھی اللہ رب العالمین نے بنائی ہے کہ جس میں اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. کتنی بڑی برکت ہے اس مہینے کے اندر. اللہ رب العالمین نے اس کے اندر سیام کو فرض فرمایا، روزے فرض کر دیے. روزے تو بعد میں فرض ہوئے، لیکن یہ ماہ رمضان تو یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے نا. اس میں اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کر دیا. نزول قرآن بھی اس کے اندر ہوا ہے، روزے بھی اسی کے اندر آئے. تو کتنا نور اللہ نور ہے یہ روزہ کہ اس میں روزے بھی آ رہے ہیں، اس میں قرآن پاک بھی آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، روزے کی صورت میں خدا کی عبادت بھی ہو رہی ہے. روزہ بھی اسی کے اندر موجود ہے، قرآن بھی اس کے اندر موجود ہے. ناظرین، لطف کی بات یہ ہے کہ قرآن میں رمضان کا ذکر ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ قرآن کے اندر موجود ہے نا. قرآن میں رمضان کا ذکر ہے اور رمضان میں نزول قرآن کا ذکر ہے کہ نزول قرآن رمضان میں ہوا اور رمضان کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ہوا. قرآن اور رمضان کے درمیان وہ آپس میں وہ اتصال ہے، وہ ملاپ ہے اور وہ مناسبت ہے کہ قرآن رمضان سے الگ نہیں اور رمضان جو ہے وہ قرآن سے الگ نہیں. اسی لیے تو سرور کائنات سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ القرآن و رمضان یشفعان، کہ قیامت کے روز قرآن اور رمضان دونوں مل کر مسلمان کی شفاعت کریں گے. ایک جانب قرآن ہوگا، دوسری جانب رمضان ہوگا، درمیان میں مسلمان ہوگا. قرآن کہے گا الہ العالمین میں تیری کلام، میں تیری صفت ہوں. زندگی میں اس انسان نے میرا احترام کیا، میری تلاوت کا اہتمام کیا اور رات جاگ کر اس نے میری تلاوت کی، میری قرات کی ہے. میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں کہ تو اسے معاف کر دے. رمضان کہے گا الہ العالمین میں تیرا بھیجا ہوا تو مہمان تھا، تو نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا اور تیرے اس مہمان کی، تیرے اس بندے نے وہ قدر و قیمت کی ہے. دن بھر یہ طویل ترین روزہ ہوتا تھا اس کا، نہ کھانے کے قریب جاتا تھا نہ کسی مشروب کے قریب جاتا تھا، صرف تیری رضا کے لیے، تیرے مہمان کو خوش کرنے کے لیے، تیری ذات کے خوشنودے کے لیے اس نے بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے. اس نے تیرے کہنے حکم پر ان حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ دیا جو تو نے اس کے لیے حلال کی تھی، لیکن تو نے اس کا وہ امتحان لینا تھا. اس امتحان کے اندر یہ کامیاب اترا کہ اس نے کھانا بھی ترک کر دیا، پینا بھی ترک کر دیا، حلال چیزوں کی طرف اس نے نظر اٹھا کر نہ دیکھی. یا اللہ اگر میں تیرا مہمان تھا اور دنیا میں تو نے مجھے اس کی طرف بھیجا، اس بندے نے میرا بڑا احترام کیا ہے، اس نے مجھے قدر و عزت دی ہے، تو اسے معاف کر دے. تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کی جب شفاعت ہوگی، قرآن کی جب شفاعت ہوگی، تو یہ ممکن نہیں کہ رب العالمین اپنے قرآن کی اور اپنے بھیجے ہوئے مہمان کی شفاعت کو جو وہ مسرت کر دے. یقیناً قبول ہوگی. تو خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس ماہ سیام میں قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور ماہ سیام کی نسبت سے روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، خدا کا قرب حاصل کرنے کے، خدا کے قریب کرنے کے لیے رمضان بھی ایک برہان دلیل ہے اور قرآن بھی ایک برہان اور ایک دلیل ہے. ان کے ذریعے سے انسان خدا کا قرب حاصل کرتا ہے. خدا سے اگر اس کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے تو رمضان اور قرآن اس رشتے کو مضبوط کر دیتے ہیں. ناظرین کرام، ویسے بھی
دنیا میں انسان کے آنے کے 3 مقصد ہیں. اللہ نے دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا؟ اس کے 3 مقصد ہیں. کوئی مقصد تو ہوگا تو خدا نے دنیا میں انسان کو بھیجا نا. پوری دنیا کو بنا دیا، کائنات کو بنا دیا. ہر نعمت انسان کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر موجود تھی. آخر میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنا کر، اپنی قدرتوں کا ایک نشان بنا کر اس دنیا میں بھیجا. اسے اپنی مرضی سے بھیجا. ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں انسان بنا، ہمیں مسلمان بنا، ہمیں آخر الزماں پیغمبر کا غلام بنا. ہمارا تو اس وقت وجود تک نہ تھا. رب کائنات نے یہ کرم کیا کہ اس نے ہمیں تخلیق فرما دیا. یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے انسان کو بنا دیا، اور بنانے کے بعد پوری کائنات کو ایک دسترخوان اس کے سامنے سجا ہے. تمام نعمتیں اس پر نثار کر دیں، اس پہ قربان کر دی. ہوائیں انسان کی خدمت کر رہی ہیں، یہ دریا انسان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ باغات انسان کی خدمت کر رہے ہیں. زمین کی جتنی پیداوار ہے یہ انسان پہ قربان ہو رہی ہے. جانور انسان پہ قربان ہو رہے ہیں. ہر نعمت، ہر لذت، ہر دولت اللہ رب العالمین نے انسان پہ نثار کر دی. مگر کیا انسان کو بھی ان چیزوں پہ نثار ہونا چاہیے؟ نہیں. کسی نے کیا خوب کہا کہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. کھیتیاں سرسبز ہیں، یہ باغ، یہ بہاریں، یہ نظارے، یہ فضائیں، یہ ہوائیں، یہ صحرا، یہ دریا، یہ سب انسان کی خدمت کے لیے. اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ. یہ میں نے جتنا زمین میں یہ سسٹم اور یہ نظام بنایا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ تمہارے لیے مسخر کر دیا، یہ تمہاری خدمت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے. لیکن کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. روشنی ہے. اگر روشنی نہ ہوتی، اندھیرا ہوتا، تو کوئی کام ہم کر پاتے؟ مزہ تھا وہ زندگی کا. آج ایک تھوڑا سا اللہ رب العالمین نے امتحان لیا ہے، جھٹکا دیا ہے کورونا وائرس کا، تو زندگی بدل کے رہ گئی، پھیکی ہو گئی، روکھی ہو گئی، بے لذتی ہے. ہر شخص اپنے اپنے گھر کے اندر بیٹھ رہا ہے، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. تو دوستو، اگر یہ روشنی نہ ہوتی، کتنا بڑا خدا کا انعام ہے کہ سورج انعام ہے، تارے انعام ہے، چاند انعام ہے. اگر یہ روشنی نہ ہوتی تو زندگی میں کوئی مزہ نہ ہوتا. یہ جو سورج اور چاند تارے اللہ نے بنائے، یہ ہماری ضیاء کے لیے، روشنی کے لیے، ہماری آنکھوں کو نظاروں سے ہمکنار کرنے کے لیے. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اور چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے مگر تو خدا کے واسطے. سبحان اللہ. پوری کائنات خدا نے انسان تیرے لیے پیدا کی ہے. وہ تجھ پہ قربان ہو رہی ہے، مگر تجھے بھی تو چاہیے نا وہ کسی پہ قربان ہو. اللہ فرماتا ہے کہ تو نے مجھ پہ قربان ہو. تیری ترجیح وہ میری ذات ہونی چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے جو دنیا میں انسان کو بھیجا، اس کے 3 مقصد ہیں. پہلا مقصد یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا. میں نے اے انسان تجھے زمین پہ بھیجا ہے، زمین کو آباد کرنے کے لیے. زمین کی آبادی چاہتا ہوں کہ آباد رہے. تو آبادی کے لیے بھیجا ہے، فتنہ و فساد کے لیے میں نے تجھے زمین میں نہیں بھیجا. تو جو لوگ زمین پہ رہ کے فتنہ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور لوگوں کو اذیت دیتے ہیں، اور اللہ کی اس نعمت کی وہ قدر نہیں کرتے، اس کی بے قدری کرتے ہیں، اس کو بنجر بنا دیتے ہیں، اس کو بے آباد کر دیتے ہیں، اس کی بحالی اور خوشحالی کا وہ اہتمام نہیں کرتے، وہ خدا کی منشا اور خدا کے مقصد کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو اللہ کا جو مقصد ہے دنیا میں، زمین میں انسان کو بھیجنے کا، زمین کی آبادی، زمین کو آباد کرنا چاہتا ہے کہ رہیں، امن سے رہیں، سکون سے رہیں، عزت کے ساتھ رہیں، وقار کے ساتھ رہیں. اس زمین کو آباد کریں، اس سے تمہارا دنیاوی کا بھی فائدہ ہوگا، اور جب تم اس سے کسی کی خدمت کرو گے تو اسے تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی. تو دنیا میں اس زمین کو آباد کر، اب دیکھیے اس کو آباد کرنا تھا تو خدا نے نبی یہاں بھیجے، خدا نے یہاں پہ رسول بھیجے، کتنے بڑے مصلحین دنیا کے اندر آئے.
آسمان سے کتابیں، اسی سرزمین کو آباد کرنے کے لیے، اس سرزمین کو آباد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کی ڈیوٹی لگائی کہ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، سورہ ہود، کہ ہم نے تمہیں اس زمین میں آباد کیا ہے۔ اب جو اس کی آبادی کا اہتمام نہیں کرتے، اس میں فتنہ فساد کرتے ہیں، وہ خدا سے وہ بغاوت کرتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے، ایک تو ہے کہ عمارت، اس زمین کی عمارت، تعمیر، یہ انسان کا مقصد دنیا میں آنے کا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا لِيَعْبُدُونِ، میری عبادت کرے۔ انسان زمین پر آیا اللہ کی عبادت کے لیے، یہ مقصد ہے انسان کا۔ اور جو اس مقصد کو بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اس سے کنارہ کشی کر لیتا ہے، گویا کہ وہ اپنے مقصد تخلیق کو ضائع کر رہا ہے، وہ خدا سے بغاوت کر رہا ہے۔ عبادت اصل ہے انسان کی اس سرزمین پر آنے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کچھ تمہیں نہیں دیا؟ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، سواری کے لیے، رہائش کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب نعمتیں میں نے تجھے دے دی ہیں، تجھے کسی قسم کی محنت نہیں کرنی پڑے گی، لیکن میں تم سے ایک سوال کرتا، ایک میرا مطالبہ ہے کہ اللہ لیعبدون، کہ تم میری عبادت کرے، مجھے یاد رکھے، اور پھر مجھے یاد رکھے گا تو میں بھی تجھے یاد رکھوں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے یاد رکھو تو پھر میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ دوستو، عبادت خدا، یہ دوسرا مقصد ہے انسان کا۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے، اللہ فرماتا ہے لیستخلفکم، میں نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ میں نے اسے اپنا نائب بنا کر بھیجا، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ خلافت الہی، یہ انسان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ عبادت خدا، یہ انسان کے مقاصد میں شامل ہے۔ عمارت ارض، زمین کی آباد کرنا، یہ انسان کے مقاصد میں شامل ہے۔ اور اس عبادت میں سے ایک عبادت جو ہے وہ روزہ ہے، جس روزے کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے اندر فرض کر دیا، اور فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ روزہ، مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ مہینہ آ جائے تو پھر تم نے روزہ رکھنا ہوگا، دن کو سیام کرنا ہوگا، رات کو قیام کرنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہوگا۔ تو یہ مقاصد ہیں ماہ رمضان کی دنیا میں جلوہ گر ہونے کے۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ذیشان بھی سن لیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے آسمان پہ کھڑے ہو کے۔ زمین والوں کے لیے وہ ایک ندا ہوتی ہے، ایک پکار ہوتی ہے، ایک پیغام دیتا ہے، میسج کنوے کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان سے کہہ دو یا باغی الخیر، اے خیر کو تلاش کرنے والے، اقبل، خیر کا وقت آ گیا ہے تو ذرا توجہ کر۔ رمضان المبارک سے بڑھ کر خیر کا وقت کون سا ہو سکتا ہے؟ ہر سیزن کے اندر ہر غلہ پھلتا ہے، پھول کھلتے ہیں، کھیتیاں پھلتی ہیں، لیکن اپنے سیزن کے مطابق اس میں بڑھوتی ہوتی ہے، کھلتی ہیں، وہ افزائش ہوتی ہے ان کی۔ تو رمضان المبارک کا جو سیزن ہے یہ نیکیوں کے بڑھنے کا موسم ہے۔ اس موسم میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی برکات میں سے ایک یہ کی بھی برکت ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ منادی ندا دیتا ہے کہ یا باغی الخیر، اے خیر کو تلاش کرنے والے، اقبل، وقت آ گیا ہے، ماہ رمضان آ گیا، ماہ سیام آ گیا، ماہ قرآن آ گیا، توجہ کر، اہتمام کر، اس کی قدر و قیمت کا احساس کر۔ اور آگے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ یا باغی شر اکثر، اے شر کو تلاش کرنے والے، اپنی زندگی شر کے اندر گزارنے والے، فتنہ و فساد کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کرنے، اکثر باز آ جا، رک جا، تجھے پتہ نہیں کہ ماہ سیام آ گیا ہے۔
اس ماہ سیام کے اندر تو اللہ رب العالمین شیطان کو بھی جکڑ کے رکھ دیتا ہے، شیطان جکڑے جاتے ہیں نے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز کے ساتھ اس ماہ سیام کی عظمت کو، اس کی شان و شوکت کو، اس کا اظہار کیا، اس کو بیان کیا۔ ایک اور فرمان ذیشان ہے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے بندے نے محض میرے لیے رکھا، روزہ میری رضا کے لیے رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسا ایک سیکرٹ معاملہ ہے خدا اور بندے کے درمیان کہ کسی کو خبر تک نہیں ہوتی کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ محض میری رضا کے لیے، میرے خوف کے لیے، میرے حکم کی تعمیل کے لیے اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس روزے دار کو خود قیامت کے دن اس کی جزا دوں گا۔ نہ جانے وہ کیا جزا دے گا، کس پیمانے کی وہ جزا ہوگی، کس طریقے سے، کتنی بڑی وہ جزا ہوگی۔ اگر اللہ نے اس جزا کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن اتنی خصوصیت کا ذکر کر دیا کہ اس کی جزا اس نے مجھ سے لینی ہے۔ ہر عبادت کی جزا محدود ہے، نماز کی، حج کی، زکوٰۃ کی، لیکن روزہ ایک ایسی جزا ہے، اس کی جزا لامحدود ہے، کیونکہ اس کے اندر صبر موجود ہے، اور جو انسان صبر کرتا ہے، اللہ کا فرمان ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ میں اپنے صابرین بندوں کو اجر دوں گا اور بے حساب دوں گا۔ تو روزے کا اجر جو ہے اللہ پاک خود دے گا، اپنے دستے قدرت سے دے گا اور بے حساب دے گا۔ کتنا دے گا یہ تو بندہ اس وقت بندے کو معلوم ہوگا کہ مجھے اللہ نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ وانا اجزا بھی، ایک ہے اجزی بھی، دوسرا ہے اجزا بھی، کہ باقی ہر عبادت کی جو جزا ہے وہ جنت ہے، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو میں اپنے بندے کو اس کی جزا دوں گا، تو وہ جزا جنت کی صورت میں ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنت بھی بہت لمبی چوڑی جنت ہے، کتنی جنتیں ہیں، لیکن فرمایا وہ جزا بھی، روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس کی جزا میں خود اپنی زیارت اس کو عطا کروں گا، میں خود جزا بن کے اس کے سامنے آ جاؤں گا۔ باقی عبادات کی جزا جنت ہے، اور روزے کی جزا جو ہے وہ خدا کی زیارت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی اہم ترین عبادت اور وہ بندوں پر احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ وہ ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں اس کی قدر و مدد کی توفیق دے۔ حاضرین، ہماری مسجد ریڈز میں حال ہی میں آج دو ہمارے دوست تھے، بزرگ تھے، وہ دنیا سے انتقال کر گئے۔ ایک بھائی محمد عاشق تھے، اور ایک ہمارے محترم دوست پیارے لالا نذیر تھے اکلے روڈ والے۔ تو مگر اللہ رب العالمین نے بہت خوبصورت فیصلہ کر رکھا تھا ان کے لیے کہ انہیں جمعرات بھی نصیب ہوگی اور جمعہ بھی نصیب ہو گیا۔ اور ہمارے بھائی پرویز ہیں پیراڈائز والے، ان کے برادر وہ بھی اسی مرض کا شکار ہوئے، اور وہ بھی عالمین کے حضور پہنچے۔ ہم سب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ان کے بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں۔ انہوں نے خدمت کی ہے مسجد کی، اللہ پاک اس کو بھی ان کے لیے عزت کا جاریہ کرے، اور ان کی فیملی کو صبر جمیل دے، اپنے رضا پہ راضی رکھے، اجر جزیل دے۔ اللہ آپ سب کا اور ہم کا حامی و ناصر، وما علینا الا البلاغ۔